امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ اور چھٹے امام ہیں۔ آپ بعض کہتے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض کہتے 82 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض کہتے 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحیح محدثوں کا قول یہ ہے کہ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ امام اعظم سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ امام جعفر صادق کا نسب نامہ وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق بن امام باقر، امام باقر بن امام زین العابدین، امام زین العابدین بن امام حسین، امام حسین بن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اب آپ کی والدہ کے اعتبار سے آپ کا نسب نامہ یہ ہے امام جعفر صادق بن ام فروہ بن قاسم، قاسم بن محمد، محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کی والدہ کے اعتبار سے، آپ کی والدہ کے اعتبار سے نسب نامہ یہ ام فروہ بنت اسما، ام فروہ بنت اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق خود کہتے ہیں کہ علی سے تو میں ایک بار پیدا ہوا ہوں، ابو بکر صدیق سے میں 2 بار پیدا ہوا ہوں، کیونکہ ان کی والدہ کا ددیال بھی اور ننیال بھی دونوں ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ تو آج کتنے تعجب کی بات ہے، لوگ امام جعفر صادق کو تو بڑا اپنا امام مانے اور ابو بکر صدیق نانا کو گالیاں دیں۔ یہ کون سی اہل بیت سے محبت ہے؟ امام جعفر صادق کو صادق جو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 2 واسطوں سے ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں۔ اب آپ کے جو والد تھے، ام فروہ کے جو والد تھے حضرت قاسم، یہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے اور رشتے میں بھتیجے بھی تھے۔ اور جو امام قاسم تھے نا، جو امام جعفر صادق کی والدہ کے جو والد، پتہ ہے کون ہے؟ امام مالک اور سفیان ثوری جیسے بزرگوں کے استاد ہیں وہ۔ امام جعفر صادق 12 سال کی عمر کے تھے جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فزکس پڑھا رہے تھے۔ ارسطو 1000 سال پہلے امام جعفر صادق سے گزرا ہے۔ اس نے ایک فلسفہ پیش کیا، مطلب کہ زمین یہ 4 عناصر سے بنی ہے دنیا، ایک مٹی، ہوا، آگ اور پانی، 4 عناصر ہیں اس کے اندر۔ اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا بابا یہ ارسطو اتنا بڑا سائنسدان تھا؟ بولا ہاں۔ بولا لیکن یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا؟ 12 سال کی عمر ہے آپ کی اس وقت۔ بولا کیوں؟ بولا زمین کے اندر کئی عناصر ہیں، زمین کے مٹی کے اندر کئی مادہ ہے، آگ کے اندر کئی مادہ ہے، پانی کے اندر کئی مادہ ہے، ہوا کے اندر کئی مادہ ہے، اس کے اپنے کتنے عناصر ہیں۔ یہ بات تو بچے تھے تو لوگوں نے بولا کہ کون اس بات کو دھیان دے، ایسے کوئی آلات بھی نہیں تھے، لیکن بارکیف امام نے یہ بات کہہ دی۔ کہنے کے بعد یہ بات چلی تو آپ نے دیکھا کہ مٹی کے اندر بہت سارے عناصر موجود ہیں، لوہا، پیتل، تانبا، میگنیٹ اور بھی بہت ساری چیزیں مٹی سے ہیں۔ پھر بات چلی ہوا کی، تو ایک سائنسدان گزرا 18ویں صدی کے اندر 1733 میں، جس کا نام تھا جوزف پرسٹل۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، امام جعفر صادق کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ اس ہوا کے اندر 2 عناصر ہیں اور بولا آکسیجن اس ہوا کے اندر ہے، اور سب سے پہلے آکسیجن دریافت اسی نے کیا، لیکن خیر اس کی تحقیق یہاں تک پہنچی وہ اس سے آگے اس پر کام نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد پانی پر بات چلی، تو پانی پر جس نے تحقیق کی اس کا نام ہے ہنری۔ یہ 1766 میں سائنسدان گزرا۔ اس نے کیا کیا؟ پانی کے اندر سے بجلی کو گزارا، بجلی کو گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ پانی کے اندر 2 گیسیں ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ اب سائنس کا جو طالب علم ہے اس کو پتا ہے H2O ہائیڈروجن کا فارمولا، کہ 2% ہائیڈروجن 1% آکسیجن، اگر دونوں کو آپس میں ملا لے تو وہ پانی بن جائے گا۔ اور ہائیڈروجن وہ چیز ہے
اگر اس کو پانی سے الگ کر دو تو یہ آگ لگا، یہ ایسی چیز، ایسی دھات ہے، ہائیڈروجن ایسی گیس ہے کہ اگر یہ لوہا ہے نا، لوہے کو بھی پگھال کر رکھ دے ہائیڈروجن۔ کپڑے دھونے کا بلیچ بنتا ہے ہائپو سے، ہے نا، ہائپو، جو اگر 1 کلو ہائپو لینا تو اس میں 5 کلو بلیچ بن جاتا ہے آپ کا کپڑے دھونے کا، تو وہ ہائپو کیسے بنتا ہے؟ ہائپو ہائیڈروجن گیس سے نمک والے پانی کو گزارا جاتا ہے تو وہ ہائپو بن جاتا ہے۔ اب ہائیڈروجن آگ لگانے کی بھی کام آتا ہے۔ بارکیف میرے امام نے یہ بات 1300 سال پہلے کہی، لیکن بعد کے اندر 18ویں صدی میں جا کر اس پر تحقیق ہوئی کہ پانی کے اندر بھی 2 عناصر ہوتے ہیں۔ اب ہائیڈروجن نام کیسے پڑا؟ اس نے کیا کیا کہ پانی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں کو الگ کیا، ایک سلنڈر میں اس کو ہائیڈروجن کو بھرا اور اس پر اس نے دیا سلائی دی، جس کی وجہ سے وہ پھٹا، جس سے اس کا منہ بھی جل گیا، اس کا ہاتھ بھی جل گیا۔ اس نے ہائیڈروجن اس لیے نام رکھا، اس کا نام ہے بھڑکنے والی گیس، تو اس کا نام اسی طرح رکھا گیا۔ اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ اس نے دریافت کر لیا، لیکن امام جعفر صادق نے کیسے بتایا تھا؟ سوال یہاں پر میرا کھڑا ہے۔ سوال تو یہ ہے نا کہ امام جعفر صادق نے جو بتایا وہ کیسے بتایا؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت کے تحت یہ بتایا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، عنقریب قیامت کے دن ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے اور سمندر خشک ہو جائے گا اس سے۔ تو پانی میں وہ گیس تھی نا ہائیڈروجن جو آگ لگانے والی، اور رب نے فرمایا کہ ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے۔ جو پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے وہی پانی آگ بڑھانے کے بھی کام آتا ہے۔ اب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہے۔ اب ذہانت دیکھیں ان کی آگے، امام جعفر صادق نے کہا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو بائیں کروٹ سلائے، بائیں کروٹ سلائے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے بعد میں سوال کیا کہ بچے کو کدھر سلانا چاہیے ماں کو؟ امام جعفر صادق نے کہا ماں کی مرضی ہے، دائیں طرف سلائے یا بائیں طرف سلائے، شرعاً تو کوئی منع نہیں ہے، ماں جس طرف چاہے سلائے۔ لیکن امام جعفر صادق نے تاکید فرمائی کہ ماؤں کو چاہیے کہ دودھ پیتے بچوں کو اپنے بائیں طرف سلائے۔ میرے امام کا قول۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اندر ایک میڈیکل ریسرچ سینٹر قائم ہوا USA میں، کرنل یونیورسٹی، CORNELL۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ریسرچ سینٹر بنایا، انہوں نے مشینری ایجاد کی، سونوگرافی بڑی عام ہے، سونوگرافی سے اوپر بھی ایک مشین آ گئی ہے جس کو کہتے ہیں ہولوگرافی۔ ہولوگرافی مشین وہ ہے کہ جو ہوا کی بھی تصویر کھینچ لے، باریک سے باریک چیز کی بھی نا وہ تصویر کھینچ لے جسم کے اندر، وہ ہولوگرافی کا کام ہے۔ اب انہوں نے یہ ہولوگرافی بنائی اور یہ ہولوگرافی چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، جو دل وغیرہ کی بھی جو دھڑکنیں چیک کی جاتی ہیں وہ سارا اسی سے، جو پیٹ کے اندر باریک سے باریک تصویریں، ہوا کو جو انڈے شیپ کی شکل میں جو تصویریں، وہ سارا ہولوگرافی سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے تو یہ بہت پہلے کہا، اب 19ویں صدی میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ وہ دیکھیں کیسے فرمایا کہ انہوں نے جب دل پر ہولوگرافی سے کام کیا تو پتہ چلا کہ انسانی جو دل ہے وہ 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے، 72 بار دھڑکتا ہے، وہ ہولوگرافی سے انہوں نے پتہ کر لیا۔ اب امام جعفر صادق کا قول سنیں اور کتنے زبردست بات ہے۔ فرمایا کہ بچے کو بائیں کروٹ پر سلائے ماں، کیوں؟ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کے پاس ماں کی جو دل کی دھڑکن ہے بچہ اس سے مانوس ہوتا ہے، اس سے مانوس ہونے کے بعد بچہ اسی سے غذا لیتا ہے، اسی کے سہارے زندہ رہتا ہے، تو بچے کو اس آواز کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بچہ ماں کے بائیں کروٹ سوئے گا تو بچہ سکون کی نیند سوئے گا، کیونکہ وہی آواز اس کو محسوس ہوگی۔ یہ امام جعفر صادق۔ کسی کے بچے کمزور پیدا ہو جائیں، اب اس پر انہوں نے بعد میں ریسرچ کی دوسری مشین پر، بچے کمزور پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو شیشے میں رکھا جاتا ہے نا، شیشے میں رکھا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک آواز ہوتی ہے جس کو دھڑکایا جاتا ہے،
اس کو سیٹ کیا ہوا ہے 72 منٹ پر، 72 ٹائمز پر، 1 منٹ میں 72 بار وہ دھڑکتا ہے، دل دھڑکنے کی آواز آتی ہے بچے کو، اس لیے بچہ اس کانچ کی پیٹی میں سکون سے سوتا ہے۔ انہوں نے 100 پر بھی کر کے دیکھا، 140 پر بھی کر کے دیکھا، انہوں نے پیچھے آ کر بھی دیکھا، بیک اپ میں بھی آ کر دیکھا، لیکن وہ بچہ بے چین ہو جائے، چلانا شروع کر دے۔ جب انہوں نے 72 پر سیٹ کیا تو بچہ اس کانچ کی پیٹی میں دیکھا، بڑا سکون سے سوتا ہے۔ سائنس آج پہنچی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ بہت پہلے فرما کر چلے گئے۔ یہ ہے اولیاء کا علم، یہ ہے خاندان نبوت کا علم۔ تم کہتے ہو کہ مولویوں کو کیا آتا ہے، تم کہتے ہو۔ اب امام جعفر صادق کا تو یہ میں نے آپ کو سائنس ہی بتا دیا، اب ذہانت دیکھیں۔ ایک کمیونسٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے امام، یہ اتنی سی شیشی ہے، کیا اللہ 7 آسمان اس میں ڈال دے؟ میرے امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب اس پر قادر ہے۔ اس نے کہا، امام جعفر صادق سے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ آسمان اس میں جب ڈالے تو شیشی بڑی نہ ہو اور آسمان چھوٹا نہ ہو؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے کہا میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ میں اس رب کو مانتا ہوں، ایسی بات سے سمجھائیں جو مجھے سمجھ آئے۔ میرے امام نے کہا اگر یہ بات ہے، بولا اس کی دلیل تو تیری ذات کے اندر خود موجود ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، تو اتنی محنت کی ہوگی، شاید آپ کو اندازہ ہوگا اس کا، بہت محنت کر کے آیا۔ کم از کم آپ سبحان اللہ اس لیے نہ بولیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے بولے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایسے قلندروں کو پیدا فرمایا، اس لیے کہیں اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب امام جعفر صادق نے وہ تو دلیل تیری ذات میں موجود ہے۔ بولا کیا؟ بولا اللہ نے تجھے آنکھ دی؟ بولا ہاں دی۔ بولا اس آنکھ میں گولا دیا؟ بولا ہاں دیا۔ بولا اس کی ایک باریک سی روشنی ہے؟ بولا ہاں ہے۔ بولا اس سے تو آسمان دیکھتا ہے؟ بولا ہاں دیکھتا ہے۔ بولا وہ سارے آسمان تیری اس پتلی سے تو دیکھتا ہے، نہ تیری پتلی بڑی ہوتی ہے نہ آسمان چھوٹا ہوتا ہے۔ بولا اس لیے بولا میرا رب جب ڈالے گا تو نہ بوتل بڑی ہوگی نہ آسمان چھوٹا ہوگا۔ دوسرا، ایک ہندو آیا، بولا آپ نے تو بڑا عجیب ڈرامہ کیا ہوا ہے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا۔ بولا میں اس خدا کو کیوں مانوں، نہ جس کو دیکھ سکوں، نہ چھو سکوں، نہ چکھ سکوں، نہ سن سکوں، نہ سن سکوں۔ حواس خمسہ، یہ 5 چیزیں ہوتی، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، اس سے پہچانتے ہیں۔ بولا میں کیوں مانوں؟ بولا میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو میں ہاتھ سے بناتا ہوں، اس کو چھو بھی سکتا ہوں، چکھ بھی سکتا ہوں، ادھر ادھر کروں گا تو اس کی آواز بھی سن سکتا ہوں، میں ایسے خدا کو کیوں مانوں؟ امام جعفر صادق نے کہا اچھا، بولا ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ بولا اس کا جواب تو تیری ذات میں موجود ہے۔ بولا کیسے؟ بولا بتا، 1 منٹ کے اندر دل جب پمپ کرتا ہے نا خون کو، وہ پورے جسم میں گردش کرتا ہے نا، خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ بتا، جو خون تیرے وجود میں موجود ہے وہ پورے جسم میں گردش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہاں کر رہا ہے۔ بولا بتا، تو اس خون کو چکھ سکتا ہے، سون سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے؟ تو بتا، جو تیرے وجود کے اندر اس بنانے والے نے ایسا بنایا کہ جس کو تو سونگھ بھی نہ سکے، چھو بھی نہ سکے۔ تو بولا میرا رب بھی موجود ہے جس کو دیکھ بھی نہ سکے، کوئی چھو بھی نہ سکے، نہ کوئی چوم بھی نہ سکے۔ پھر اس نے کہا کہ گھاس خود بخود اگ گئی۔ بولا کس نے وہ کہا خود بخود اگ گئی؟ بولا کوئی چیز خود بخود نہیں اگتی۔ بولا زمین میں بیج آئے، میرا رب اگر بارش نہ برساتا، زمین نم نہ ہوتی تو پھر فصل کیسے تیار ہوتی؟